1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारी लाहौर में सहरी जा रही है। 120 किचन है, 225 से ज़्यादा पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमारी सहरी तकसीम होती है। इस दस्तरखान के साथ साथ हमारा डोर टू डोर सिलसिला भी है। कई लोगों ने हमें कहा कि आपके सहरी पॉइंट की वजह से हमने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। इतना खर्चा, इतने पैसे कहाँ से आ गए? जो हमारे मुकामी वॉलंटियर्स हैं ना, ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, ये अपनी जेब से ये सारा कुछ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी साहब, जिन्होंने ना सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सहरी के पॉइंट्स बनाए हैं, 200 से ज़ायद जो है सहरी के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर तकरीबन 500 के करीब जो है लोग डेली की सहरी कर रहे हैं, और 120 सहरी के किचन बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है शहरियों को बाकायदा तौर पर सहरी तैयार करके उनके घरों में डिलीवर की जा रही है। डॉक्टर मुज़म्मिल साहब, बताइएगा कि ये इतना बड़ा मंशूर रोज़ाना कितने लोगों की सहरी का इंतजाम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारी लाहौर में सहरी जा रही है। 1 लाख लोगों की? जी, डेली ये जा रही है। 120 किचन है, 225 से ज़्यादा पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमारी सहरी तकसीम होती है, जिस तरह आपने अभी खुद कहा है। और इसके अलावा हमारा जिस तरह ये दस्तरखान आप देख रहे हैं, इस दस्तरखान के साथ साथ हमारा डोर टू डोर सिलसिला भी है। अच्छा। और हर इलाके में लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। यहाँ करीबी हमारा एक इलाका है, वो साथी है हमारे, इस तरह से करते हैं कि वो लंच बॉक्स बनाते हैं और वो बॉक्स बना के लोगों के घरों में देते हैं। शाम को फिर जब वो अफ्तारी लेके जाते हैं तो सुबह वाले वापस ले आते हैं और शाम वाले दे के आ जाते हैं, और सुबह वाले जब लेके जाते हैं तो शाम वाले लेके आ जाते हैं। क्या बात! यानी कि लंच बॉक्सेस बनाए हुए हैं, वो सुबह सहरी डिलीवर करके जाते हैं, फिर रात को जब अफ्तारी देने जाते हैं तो वो बॉक्सेस लेके? जी, वो लेके वापस आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडिया किसने दिया सर? ये आइडिया जब काम शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता चला गया और हर इलाके ने फिर एक अपना आइडिया जनरेट किया। अच्छा। हमने सबको कहा कि भाई काम होना चाहिए, काम का तरीका आपने खुद वज़ा करना है कि किस इलाके में आपने काम कैसे करना है। तो यहाँ पे चूँकि इस एरिया में मज़दूर पेशा लोग, काम काज करने वाले, लाहौर से बाहर से आके जो लोग रह रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोठापीट स्टाफ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दस्तरखान लग रहा है। यहाँ पे डोर टू डोर भी तकसीम हो रहा है। माल टाउन के अंदर इसी तरीके से हो रहा है, चबुर्जी में ऐसे हो रहा है, इसी तरीके से बिलालगंज के इलाके में हो रहा है। बहुत सारे इलाकों में हमारा ये काम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से चल रहा है। हार रोड के हम अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि वहाँ पे दुकानों के चौकीदार एक बहुत बड़ी तादाद में हैं, मार्केटों के चौकीदार एक बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारा ये सिलसिला चल रहा है। डेली एक बहुत बड़ी तादाद है। मैंने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेली सहरी जाती है, और इतने ही लोगों के लिए डेली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तार जाती है। पूरे लाहौर को कवर कर लिया आपने? पूरा लाहौर जी, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसमें इस वक्त हमारा काम ना हो। बल्कि अभी हमने अपने जो अहबाब हैं उनको इस बात का हदफ दिया है कि टीमों की तादाद भी बढ़ाई जाए, किचन्स की तादाद भी बढ़ाई जाए, और इस काम को और ज़्यादा वसी किया जाए। डॉक्टर साहब, 1 लाख शहरियों की, मुसलमानों की सहरी का बंदोबस्त करना और इफ्तार का बंदोबस्त करना। मैं आपको एक और इसमें बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास चूँकि सहरी करने का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए हम रोज़ा नहीं रख पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि कई लोगों ने हमें कहा कि आपके सहरी पॉइंट की वजह से हमने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो काम काज की घर से आए, सुबह होटल नहीं खुला हुआ, वो बेचारे बेबस हैं, सहरी नहीं कर पाते, सारा दिन काम करना है, रोज़ा नहीं रख पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, और हम ये समझते हैं कि ये बरकत है उस हदीस की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करो, तुम्हारी सहरी में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो भाईजान, ये जो आप भी निकलते हैं ना, ये भी बरकत आप भी समेट रहे हैं, सुबह सुबह इन लोगों को कवर करते हैं और एक पैगाम दे रहे हैं। बेसिकली एक फ़लाही रियासत का तस्वुर है जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पेश कर रही है कि भाई एक फ़लाही रियासत अपने लोगों का कैसे ख्याल रखती है, कैसे उन लोगों के लिए वो मेहनत करती है, कोशिश करती है, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें, उनकी ज़रूरियात का कैसे ख्याल करती है। दीन इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जब बंदा अपने दीन पे खुल के अमल नहीं कर पाएगा तो वो कैसे इंसानियत के दर्जे को वो कैसे पाएगा? डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी, डॉक्टर किस लिए नाम लगाया जाता है? क्या डॉक्टर की डिग्री? जी, मैं एग्रीकल्चर में मेरी PhD है जी। सर, PhD करके फलाही काम आपने, लोग अक्सर कहते हैं मैंने PhD कर ली है, अब मैं
کچھ اور کام کروں گا. ظاہر سی بات ہے میں نے PhD کی ہے, آپ فلاحی کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. میں اس میں نا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارا شروع سے پہلے دن سے ایک تصور ہے کہ یار ہمارے ملک کو دنیا میں عظیم ہونا چاہیے. تو ہمارا المیہ جب ہم نے ساری کیفیت کو دیکھا کہ یار یہاں پہ تو ہر بندہ نفسیہ نفسی میں ہے, کوئی انسانوں کا سوچ نہیں رہا, کوئی پاکستانیوں کے بارے میں دیکھ نہیں رہا, تو ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو یہ جماعت کی داغ بیل ڈالی. تو اس کے پیچھے تصور یہ تھا کہ وہ جو فلاحی ریاست کا تصور قائد نے پیش کیا تھا, آخر کسی کو تو اس کو عملی جامہ پہنانا نا, یہ اس کو ہم عملی جامہ پہنا رہے ہیں یہاں پہ. جو قائد کا تصور ہے حقیقت کے اندر ایک فلاحی ریاست کا, تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ لوگوں کی خدمت کر کے یہ بات چاہتی ہے کہ بھئی ایک فلاحی ریاست اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس وقت جو جس کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر آپ نے ماشاءاللہ اپنی جو ٹیم ہے اس کو تیار کیا ہے, اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ان نوجوانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حقیقت بات یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس کچھ وسائل کی کمی ہے, وگرنہ تو یہ اگر اس وقت ہمارے ساتھ لاہور میں کچھ 6-7 ہزار نوجوان کام کر رہا ہے, یہ 20-25 ہزار بھی ہو سکتا ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. صرف اس کی ترتیب لگنے کی آپ دیکھیں, یہ تو بہت آسان ہے. اس طریقے سے یہ بچے یہاں پہ دسترخوان پہ کھانا کھلا رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور جانا اور ایک ایک گھر تک کھانا پہنچانا, اور پھر ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا, کسی کی تصویر نہ بنانا, کسی کی ویڈیو نہ بنانا, کسی کی فوٹو نہ بنانا, اور جا کے گھروں میں ڈیلیور کرنا اور اعلانات کرنا گلیوں میں کہ بھئی ہم سحری لے کے آ گئے ہیں, آپ ہم سے آ کے سحری لے لیں. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ نوجوانوں کی بدولت ہے. بہت بڑا جملہ بولا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو سحری ریسیو کرنے میں یا افطاری ریسیو کرنے میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی ایسا خوشگوار واقعہ, خوبصورت واقعہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل گئی ہو اور آپ فلاحی کاموں کی طرف آ گئے؟ دیکھیں میں اس میں نا آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بہت بچپن کی بات ہے. میں اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھا کرتا تھا, تو وہاں پہ ایک مس ایپ ہوا تھا. اس مس ایپ نے مجھے اس سوچ کو دیا تھا کہ کام کرنا چاہیے. وہ مس ایپ یہ تھا کہ جس طرح دیہاتوں میں ہوتا تھا نا کہ بچے چودھریوں کے کہنے پہ پاس ہو جاتے تھے, تو وہ ہمارے اسکول کے اندر ایک سلمان صاحب تھے اور ایک ظفر اقبال صاحب تھے, ایسے کچھ ٹیچرز تھے جنہوں نے کہا یہ طریقہ کار غلط ہے. تو پھر ان کو پنشمنٹ دی گئی جو اس وقت سرکاری افسران تھے, تو ہم ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہوئے, ہم نے ان کے حق میں آواز اٹھائی. اس پاداش میں مجھے اسکول میں مارا بھی بہت زیادہ گیا. میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. وہ مار سدھار گئی؟ جی وہ مار ہمیں سیدھا کر گئی ہے الحمدللہ. تو ہم نے یہ بات سوچی تھی کہ بھئی یہ کام جو ہے نا ہم نے کرنا ہے اپنے ملک کی فلاح کے لیے. تو الحمدللہ جب ہمیں اس حوالے سے پتہ چلا کہ بھئی پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ کام کرنے جا رہی ہے, تو پھر ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نسل کو پاکستان کے لیے قربانی دینی ہے, اس کو اپنا آپ نہیں بنانا, اسے پاکستان بنانا ہے. اور جب آپ پاکستان بنائیں گے نا پھر انشاءاللہ تعالی میں اس پہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ میں درد دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی ہم تحسین اتنی زیادہ کریں. یہ اس لیے کہ ایک فلاحی ریاست کو تو لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ویسے ہی وقت سے پہلے ان کی ضرورت پہنچا دینی چاہیے. تو الحمدللہ ہم وہ حضرت عمر کی ریاست والا جو تصور ہے نا جی, وہ اس کو ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور پاکستان کے اندر ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ لگے گا. پاکستان کے اندر ہر مزدور کو انشاءاللہ اس کی مزدوری کا حق ملے گا. پاکستان میں ہر فرد کو انصاف ملے گا. پاکستان میں ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق چیز ملے گی. انشاءاللہ یہ کام ہوگا اور اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. 30 دن ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے لوگ بھی اکتا نہیں جاتے؟ نہیں ایک طرح کا نہیں ہے بھائی جان. مثلا آج آلو مٹر اور اس میں تھوڑا چکن ہم نے ڈالا ہے. کل جو تھا کسی جگہ پہ کالے چنے تھے, کسی جگہ پہ حلیم تھی, ہر علاقے کو 30 دن مختلف مینیو دے رکھے ہیں. جی سب اتنا خرچہ, اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ پیسے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یقین جانیں کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے مقامی والنٹیئرز ہیں نا, یہ بچے جو کام کر رہے ہیں,
یہ الحمدللہ محنت مزدوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ لوگ مل جاتے ہیں، یہ اپنی جیب سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جیب سے، اپنی جیبوں سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ شہر لاہور میں 1 لاکھ لوگوں کو سحری اور افطار کا جو خرچہ ہے والنٹیئرز اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، یہ کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آپ کو اس کے لیے بہت بڑی فنڈ ڈونیشن کا سلسلہ، فنڈ کلیکشن کا سلسلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک بڑا شاندار ہے۔ ہاں اس میں کچھ ایسے لوگ جو پھر اس کام کو دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ خود ہی سحری لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کی سحری اس پوائنٹ پہ ہم دے دیں گے، آج کے افطاری خیر حضرات جہاں وہ پھر کچھ آ جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے مقامی مثلا محمود علی اسلام بھائی ہیں ہمارے اس علاقے کے، تو الحمدللہ وہ زیادہ تر اپنی جیب سے کر رہے ہیں، ان کے ساتھی اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ جو جیب سے کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو مزید ہمت دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان والنٹیئرز کی بھی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کیا؟ یہ ٹریننگ خود بخود جذبہ ہے، ان کی ٹریننگ اصل میں ان کا جذبہ ہے۔ یہ ساری رات کام کریں گے، ابھی جائیں گے 2 گھنٹے آرام کریں گے، اس کے بعد پھر اپنے کام کاج پہ نکل جائیں گے، دن بھر اپنی محنت مزدوری کریں گے، عصر کی نماز کے بعد یہ پھر روڈوں کے اوپر آ جائیں گے، یہ افطاری لگائیں گے، پھر اس کے بعد رات کو تھوڑی دیر قیام بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کر کے پھر اس کے بعد آ کے یہاں پہ سحری لگائیں گے۔ یہ 24 گھنٹے محنت مزدوری بھی کرنے والے ہیں اور خدمت انسانیت کا کام بھی کرنے والے ہیں، اور یہی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی پہچان ہے جو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی فرشتہ بننے سے بہتر ہے اچھا انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ ڈاکٹر مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ میرے پیچھے آپ دسترخوان دیکھ سکتے ہیں۔ افطار دسترخوان لگانا بہت آسان ہے، لوگ بھی آ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مسافر بھی ہوتے ہیں، لیکن سحری کا بندوبست کرنا اور شہر لاہور میں 1 لاکھ لوگوں کا سحری کا بندوبست کرنا، اور کچھ ایسے دسترخوان باقاعدہ طور پر کچن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آؤٹ ڈور جو ہے ڈور ٹو ڈور بلکہ جا کر جو ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس کے والنٹیئرز سحری جو ہے ان کے گھروں تک پہنچاتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔